أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد على لسان حبيبه ونبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سندي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوبي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مطلوبي يا سندي يا حبيب الله. حضرات گرامی، رمضان المبارک کی آمد ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. مخبر صادق رسول کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا الشعبان شعری، یہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. یعنی اللہ تعالی کے مہینے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا شعبان المعظم کو. اس سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ جب تک میرا قرب حاصل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ پہلے آئے گا، اس سے گزر کر رمضان المبارک کا مہینہ حاصل کیا جا سکتا. اور فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالی کا مہینہ. یعنی میرے ساتھ تعلق اور میری ذات کے ساتھ وابستگی حاصل کرنے کے بعد تمہیں اللہ تعالی کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرے محبوب کی اطاعت نہ ہو میری اطاعت حاصل نہیں ہو سکتی. جب تک میرے محبوب کے دست حق پرست پر بیعت نہ ہو میری بیعت حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب تک میرا قرب حاصل نہ ہو میرے مصطفیٰ کا قرب حاصل نہ ہو میرا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ اور اذا سالک عبادی انی فانی قریب. یہ آیات بینات اس پر گواہ ہیں کہ جب تک میرا قرب حاصل نہ ہو میرے رب کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب تک میرے مصطفیٰ کا قرب حاصل نہ ہو میرا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. بلکہ فرمایا
میری اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور میری بیعت ہی اللہ کی بیعت ہے. اے محبوب تیری بیعت ہی میری بیعت ہے, تیری اطاعت ہی میری اطاعت ہے اور تیرا قرب ہی میرا قرب ہے. واضح ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہی خدا کا مہینہ ہے اور خدا کا مہینہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والعصر فرما کر کہ قسم ہے مجھے زمانے کی, اے محبوب تیرے زمانے کی قسم. واضح ہوا کہ سارے زمانے اور سارے مہینے اور سارے سال خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قرار دیے کہ والعصر, بلکہ فرمایا بلا امروں کا, تیری زندگی کی قسم. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. حضور نے فرمایا کہ ہر نبی اللہ کا زندہ ہے, یعنی ہر نبی کی زندگی ہے. اور خصوصاً اپنی ذات کے متعلق ارشاد فرمایا جب میرے آقا نے فرمایا کہ انی اسمع صلاۃ اہل محبتی حیث کانا, جہاں کہیں کوئی شخص ہو اور مجھ پہ درود پڑے میں اس کے درود کو سنتا ہوں. تو عرض کی گئی بعد وفات کا, یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی آپ جہاں کہیں کوئی ہوگا اور درود پڑے گا آپ اس کے درود کو سنیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے. جس سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ یہ زندگی ہی قیامت تک بلکہ عبدالآباد تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرمایا بالا امروں کا, اے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم, تیری زندگی کی قسم, والعصر مجھے زمانے کی قسم, کیونکہ سارا زمانہ اول سے آخر تک, ظاہر سے باطل تک, بلکہ ازل سے ابد تک آپ کا ہی ہے. اور حضور نے فرمایا کنت نبیا آدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور کیچڑ میں تھے, یعنی جب وجود جسدیہ انصریہ بشریہ گودا جا رہا تھا اس وقت میری نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے اور میری رسالت کے پھریرے اڑ رہے تھے. اور پھر حضرت شیخ اکبر نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں, اللہ تعالیٰ کے افعال قدیم ہے. درود پاک پڑھنا خدا تعالیٰ کا اپنے محبوب کی ذات پر یہ نص قطعی سے ثابت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو خدا کی ذات چونکہ قدیم ہے تو خدا کے افعال بھی قدیم ہیں, جس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ جب سے خدا ہے تب سے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑا جا رہا. اور چونکہ خدا تعالی کی ذات کی ابتدا نہیں ہے لہذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی ابتدا نہیں ہے. جب سے خدا ہے تب سے مصطفیٰ ہے, یعنی یہ مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ ظہور خدا ہے. خدا تھا اور کچھ نہ تھا, کان اللہ ولم یکن معہ شیء, اللہ تھا اور کوئی شے نہ تھی. وہ تو فرما رہا ہے الآن کما کانا, جیسے وہ تھا ویسے اب ہے. اگرچہ متصوفین حضرات اس سے وضاحت فرماتے ہیں اور حقیقت بیان کرتے ہیں کہ وہ تھا اور کچھ نہ تھا, اور جیسے تھا ویسے ہے. تھا کیسے اور کچھ نہ تھا, ہے کیسے اور کچھ نہیں, اب بھی وہی ہے. عرصہ وجود میں اس کے ظہورات ہیں, اس کے اسماء و صفات کا ظہور ہے. کنت کنز المخفیہ, میں خزانہ تھا پوشیدہ. فحببت ان عرفا, مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلقہ, تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. مقصد حقیقی اس مخلوق کی تخلیق کا خدا کے ہاں یہ ہے کہ مخلوق خدا تعالی کا عرفان حاصل ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اسی پر دلالت کرتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی تفسیر شیخ اکبر میں اسی آیہ کریمہ کے ماتحت فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون,
ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو عبادت کے لیے یعنی اپنے عرفان کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالی تھا، اب بھی وہ ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ پہلے وہ باطن البطون تھا، اب بھی وہ باطن البطون ہے، چھپا ہوا ہے، مخفی ہے. دوسرے لفظوں میں خدا تعالی نے، غیب الغیوب نے، باطن البطون نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، اپنے محبوب کا جلوہ دکھا رکھا، اپنے محبوب کا جلوہ دکھا رکھا ہے. جس نے دیکھا ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور خدا کو دیکھنے والوں نے بھی جلوہ مصطفیٰ میں حضور کی صورت میں اللہ تعالی کا تجلی دیکھا ہے. قرآن پاک میں ہے ایک صورت ہے جس کا نام سواد ہے. حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں سواد صورت سے، حروف مقطعات میں سے سواد ایک حرف ہے. اس کا معنی یہ ہے اقسم بالصورت المحمدیۃ، اللہ تعالیٰ نے صورت محمدی کی قسم اٹھائی ہے. مجھے صورت محمدی کی قسم، کیونکہ جو صورت انسانی ہے اس کو میں نے اپنی صورت پہ تخلیق کیا. حدیث پاک میں ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. تو جب دیکھنے کی بات ہو تو صورت انسانیہ کو ہی دیکھا جاتا ہے. ہم تو اپنی صورت کو بھی نہیں دیکھ سکتے. ہاں جب اپنے آپ کی صورت کو دیکھنا ہو تو شیشے کا انتظام کرتے ہیں. مصور حقیقی نے، حسن فطرت نے چاہا کہ اپنے تجلیات کو، اپنے انوارات کو، اپنے اسرارات کو، اپنے علوم و کمالات کو، اپنی ذات کو دیکھوں. چنانچہ اس حسن فطرت نے اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے حسن محمدی کے آئینے کا انتظام کیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے ہے. اس لیے تو عارف کامل کہتے ہیں، میرے پیر و مرشد آقائے نعمت حضرت سید غلام محمد قادری پیر جلو حانوی، آپ نے ارشاد فرمایا اپنی صورت دیکھنے کے واسطے ہم کو آئینہ بنایا یار نے. مصور حقیقی ارے حسین اپنے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے تو آئینے کا انتظام کرتا ہے. اس نے چاہا کہ میرا عرفان حاصل کیا جائے تو اس نے یہ صورتیں پیدا کی اپنی صورت دیکھنے کے واسطے. ہم کو آئینہ بنایا یار نے. اور میرے آقا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی حقیقت کو، اپنی ذات کو پہچانا اس نے اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو پہچانا. یعنی اپنے آپ کا تو پتہ چاہیے کہ یہ میری صورت کس کی صورت ہے، کون ہے مجھ میں بولنے والا، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا. اس لیے بابا جامی فرماتے ہیں آنکھ میں شنوت سمیجست، آنکھ میں بینت بصیر، آنکھ میں داند علی مستو بگو تو کیستی. سننے والا سمیع ہے اور ہوا سمیع البصیر، دیکھنے والا بصیر ہے اور وہ ہے، بولنے والا کلیم ہے اور کلیم وہ ہے، جاننے والا علیم ہے اور علیم وہ ہے. تو بکو تو کیستی، ارے تو بتا تو کون ہے. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. اگر ہم اپنی حقیقت کو پہچان جائیں، اپنی صورت کو دیکھنا چاہیں اپنی نگاہوں سے تو شیشہ چاہیے. ارے ایسے ہی ذات نے تو اپنے اسماء و صفات کو، اپنے تجلیات کو دیکھنے کے لیے، ارے اسماء ہزاروں ہیں، صفات ہزاروں ہیں، کوئی جلالی ہے، کوئی جمالی ہے، کیونکہ اس کا اسم صرف حاوی ہی نہیں، مدل بھی ہے، وہ صرف باسط ہی نہیں، قابض بھی ہے، صرف حافظ ہی نہیں، خافظ بھی ہے، صرف اول ہی نہیں، آخر بھی ہے، صرف باطن ہی نہیں، ظاہر بھی ہے. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. جو اس حقیقت کو پہچان جاتے ہیں اور حسن ذات کا مشاہدہ کر لیتے ہیں، صدیق اکبر ہوا چاہتے ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، حیدر کرار ہیں، جنہوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ وہی یار کا لوکڑی رات والا
آج بیس وٹا کے وقت آیا جنہوں نے یہ جان لیا اور جو نہ پہچان سکے. کوئی ابو لہب ہوا, کوئی ابو جہل ہوا, ارے کوئی عتبہ ہوا, کوئی قتیبہ ہوا. اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیے آپ کن میں سے ہے, ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. صرف نام لینے سے بات نہیں بنتی جب تک نام والے کا علم نہ ہو. بے شک ہم نے نماز پڑھی, بے شک ہم نے سجدہ کیا, لیکن مکھی ٹو مکھی رسمی طور پر علم پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں. اضافی طور پر, رسمی طور پر حقیقی علم صحابہ کبار نے, اہل بیت اطہار نے کون سے مدرسہ سے علم حاصل کیا تھا؟ ارے ان کا مدرسہ تو حسن مصطفیٰ تھا. عاشقارا شد مدرس حسن دوست. رومی صاحب فرماتے ہیں عاشقارا شد مدرس حسن دوست, عاشقارا شد مدرس حسن دوست, دفتر و درس و سبق شاروے اوست. فرماتے ہیں کہ عاشقوں کا مدرس تو دوست کا حسن ہے, دفتر بھی سبق بھی. ارے عاشقاں راشد مدرس حسن دوست, دفتر و درس و سبق شان روے اوست. سبق بھی ان کا روے جانا ہے اور سبق بھی ان کا روے جانا ہے, دفتر بھی ان کا محبوب کا چہرہ ہے. وہ محبوب کے حسن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. تو جنہوں نے پہچان لیا, ارے اس لیے شیخ فرید الدین عطار نے فرمایا بے تعلم حق دے حد یورا علوم, برطرز در کو گما عقل و فہم. اللہ جب چاہتا ہے تو ان پاک باز لوگوں کو بے پڑھے بے تعلم ان کو وہ علوم عطا کیے جاتے ہیں. برطرز در کو گما عقل و فہم, جو کہ ادراک سے, گمان سے, عقل و فہم سے وراء الورا ثم وراء الورا ہوتے ہیں. وہ کیڑے نہیں ہیں. ارے ذرا خیال تو فرمائیے, وہ کیڑا ہے جو ایک کتاب کو چاٹ لیتا ہے. اگر وہ کتاب کو چاٹ لیتا ہے, کتاب کے ورق وہ کھا جاتا ہے, تو کیا وہ عالم بن گیا؟ ارے اوراق کو کھا جانے والا کیڑا اگر عالم نہیں کہلایا جا سکتا تو کتابوں کی ورق گردانی کرنے والا کیسے عالم ہو سکتا؟ ہم نے معیار بنا رکھا ہے کہ چند کتابیں پڑھنے والے کو ہم عالم کہتے ہیں, ورنہ حضرات محترم جو عالم ہے وہ تو واقف حقیقت ذات ہے, اور کبھی بھی حقیقت ذات کا پتہ نہیں چلتا, کبھی بھی عرفان الہی حاصل نہیں ہوتا. جس مقصد کے لیے خلاق عالم نے اس کائنات کو, مخلوقات کو پیدا کیا ہے, جب تک حضرت انسان کی حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا. اور حضرت انسان کون ہے؟ ارے وہ صورت مصطفیٰ ہے, اور صورت مصطفیٰ ہی کا ہزاروں اسماء و صفات کا جلوہ ہے. لہذا جنہوں نے پہچان لیا وہ بول اٹھے اوہو یار کلوکڑی رات والا, آج بیس بٹا کے وقت آیا. اور یہ پنجابی کی بات کر رہے ہو, کوئی قرآن کا ثبوت دو. قرآن اٹھا کر دیکھو, للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اسی کی, مغرب بھی اسی کی. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف بھی تم نظر کرو اس طرف اللہ کا چہرہ ہے. یعنی کہنے کی اجازت دیجیے ہر صورت یار کی صورت. حضور فرماتے ہیں اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ, جب تم کسی سے لڑ پڑو صورت کو بچاؤ, چہرے کو گزند مت پہنچاؤ. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے, بخاری و مسلم شریف کے حوالے سے ہے. ارے سیاستہ بھری ہوئی ہے, یہ لوگ یہ نہیں پڑھتے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور فرشتوں کو یہی فرمایا تھا کہ سجدہ کرو. وہ کہنے لگے نانو نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری حمد بیان کرتے ہیں, تیری تکبیر و تحلیل میں ہر وقت محو مستغرق رہتے ہیں, اس کو ہم سجدہ کریں؟
یسفک الدماء، چونکہ خون بہائے گا. ارے یہ پتہ نہیں کہ وہ کسی کا خون نہیں بہائے گا بلکہ اپنا مال و جان اور اپنی عزت و آبرو بھی اپنے محبوب کے نقش قدم پر قربان کر دے گا. اور ان کو کیا معلوم تھا فرشتوں کو کہ جو شہادت کے مقام پر فائز ہوگا، خدا تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، خبردار ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون. جو جان قربان کرتے ہیں، جو شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، زندہ ہیں. اگر تم ان کو مردہ سمجھتے ہو یا مردہ کہتے ہو، تمہیں شعور نہیں اور جن کو شعور نہیں. جو شہید کو مردہ کہے وہ نص قطعی کا منکر ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ فرماتا تمہیں شعور نہیں. تو جو اہل شعور ہیں صحیح معنی میں وہ اصحاب ایمان. حیوان ہیں لوگ، حیوانیت کا دورہ ہے. ارے مال و منال ہو، سیم و زر ہو، دراہم و دنانیر ہو، ارے رزق اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. آئے روز یہ درویش اپنا معافی ضمیر اور اپنا فرض منصبی ادا کرتا ہے، لیکن جب دیکھا جاتا ہے وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. جہاں سے چلے تھے وہی پھر کے آ جاتے ہیں، وہ بیل کی طرح. حالانکہ اگر وہی چکر میں ہی چلتا رہے تو چکر میں بھی ایسا کمال نصیب ہوتا ہے کہ وہ مقصد تو حاصل ہو رہا ہے. کوہلو کا بیل ہے، ارے تیل تو نکالا جا رہا ہے. اگر وہ چارہ کاٹ رہا ہے تو چارہ تو کٹتا جا رہا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت سفر کر رہا ہوں، میں نے باتیں کی، میں نے ریاضتیں کی، میں نے ثقافتیں کی، میں نے زہد و تقویٰ کو اپنایا، میں نے کتابوں کے ڈھیر لگا دیے، میں نے علوم فلسفہ کو، علوم منطق کو، علوم متداولہ کا، بلکہ احادیث نبویہ کا، یہاں تک کہ قرآن پاک کا میں حافظ ہو گیا ہوں. اگر ایک طوطا کہتا ہے میاں مٹھو چوری کھانا ہاں، تو کیا اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے جو سن رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کو معلوم نہیں کہ یہ کیا میں کہہ رہا ہوں. یہاں کہنے والا بھی وہی ہے جیسے کہ پہلے میں نے کہا، اور سننے والا بھی وہی ہے. انی اسمع و انی اقول هل فی الدارین غیری. حضرت جنید بغدادی نے شیخ شبلی کو تنہائی میں باتیں کی، اسرار بیان کیے. الحمدللہ کہ درویش برسر منبر اسرار بیان کرتا ہے، لیکن پھر بھی میرے آقا نے قرآن نہیں بیان کیا تھا. لیکن قرآن پاک سے کون بہرور ہوتا ہے؟ ارے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جس کو ذات چاہتی ہے وہی سمجھتا ہے، وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو ہدایت وہ نہیں چاہتا وہ گمراہ ہوتا ہے. لیکن نہیں، مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، ہدایت یافتہ کی ہدایت وہ چاہتا ہے اور گمراہ کی وہ گمراہی چاہتا ہے. قل کل من عند اللہ. تو سائیں آپ فرماتے ہیں میں کیا کہنے والا تھا؟ کسی بزرگ کا میں نے نام لیا تھا، اس کی بات کہنے والا تھا. ہے آپ کے ذہن میں وہ کس کی بات میں کہنے والا تھا؟ حضرت جنید بغدادی کی. قربان جاؤں، وہ بھی سلسلہ قادریہ کے سربراہ ہیں. آپ نے اپنے مرید خاص اور خلیفہ خاص حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کو کچھ باتیں بتائیں. ارے اسرار و رموز کی باتیں ہیں، اسرار و رموز، ارے روحانی باتیں. ہم تو جسمانی حالات میں الجھے رہتے ہیں. ارے روح لطیف ہے، روح کے تجلیات ہیں، روح کے الطاف ہیں. دیکھیے ہم زمین میں ہیں، آسماں اوپر ہے، درمیان میں اگر غبار آ جائے، درمیان میں اگر غلیظ بادل آ جائے تو سورج چمک رہا ہے، لیکن اس غبار کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے اور اس بادل کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پہ نہیں پڑتی. نصف النہار ہو، 12 بج رہے ہوں اور درمیان میں ایک کالا سیاہ بادل آ جائے
تو اندھیرا چھا جاتا. سورج کی روشنی کو وہ روک لیتا, زمین پہ نہیں پڑتی. ایسے ہی آپ میں ہی زمین ہے اور آپ میں ہی آسمان ہے. آپ کا نفس زمین کی مانند ہے اور آپ کی روح آسمان کی مانند ہے, اور درمیان میں یہ توہمات, یہ وساوس, یہ شکوک و شبہات, یہ اسنینیت و دویانگی, یہ غیر کا خیال, یہ دوسروں دویانگی کا خیال, یہ وہم اور یہ وسوسے, اور یہ ایمان سے کورا پر ہونا, ایمان کا نور دل نفس امارہ پر نہ پڑنا. دیکھیے نفس اور روح کے درمیان قلب ہے. قلب زمین کو سمجھ لیجئے اور روح آسمان کو. زمین سے گرد و غبار اٹھتا ہے اور روح اور قلب کے درمیان آ جاتا ہے. روح اور قلب کے درمیان نفس کا غبار اٹھا, بادل اٹھا. جب درمیان میں آیا تو روح کے جو تجلیات ہیں, آسمان میں سورج بھی چمک رہا ہے, آسمان میں ستارے بھی ہیں, آسمان میں چاند کی چاندنی بھی ہے, لیکن وہ تو ہر وقت موجود ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں کہ اس عالم میں سورج نہ چمک رہا ہو. کیا ہوا اگر ہم سمجھیں کہ سورج غروب ہو گیا؟ ارے اسی دنیا میں دوسرے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. کہہ گیا ہوں جنوب میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو ہر وقت روح موجود ہے, اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو اس کی کرنیں ہیں, یہ تو شعاعیں ہیں سورج کی, لیکن جو روح ہے حقیقی وہ ذات کی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, فرمایا کہ میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا. آدم سے مراد صرف وہ آدم علیہ السلام نہیں جو ہمارے باپ ہیں. آدم سے مراد سب آدمی ہیں, اور صرف آدم کو سجدہ نہیں, اسجدوا لآدم فرشتوں نے. شیخ اکبر فرماتے ہیں میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے آدم کو, آدمی کو سجدہ کر رہے ہیں. آسماں کے فرشتے اب بھی ہمیں سجدہ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں. اور سنو, ارے سجدہ ہوتا ہے ناک سے اور ماتھے سے, سجدہ ہوتا ہے ہاتھوں سے اور زانوؤں سے, کہ بھائی اپنے ماتھے کو سر زمین پہ رکھنا, ناک کو زمین پہ رکھنا, اور جھک جانا, ہاتھوں کو رکھنا, زانوؤں کو رکھنا, اور پیروں کو زمین پہ رکھنا. بھائی سجدہ ہوتا ہے ناک اور ماتھے سے. فرشتوں کا تو ناک ہی نہیں, فرشتوں کا تو ماتھا ہی نہیں. ارے فرشتوں نے کیسے سجدہ کیا آدم کو؟ معلوم ہوا کہ سجدے سے مراد کچھ اور ہے. ارے سجدے سے مراد فنا ہونا ہے, یعنی فرشتے آدم میں فنا ہو گئے. اب بھی آدم میں فرشتے فنا ہیں. ارے اب بھی فرشتے ہمارے پاس ہیں. قرآن فرما رہا ہے لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت. آدمی تو صاحب عزت ہے, پھر کون ذلیل ہوتا ہے؟ ارے وہی جو سمجھتا نہیں. تو کون جاہل ہے؟ وہی جو جانتا نہیں. کون ابو جہل ہے؟ وہی جو دیکھ کر پہچانتا نہیں. کون ہے یزید؟ وہی جو دنیا کی محبت میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ کون ہے سمجھتا نہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں شعور نہیں ہے. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے روح کی باتیں بتائیں. ارے روحانی, ہم کہتے ہیں کہ یہ روحانی محفل ہے. ارے روحانی محفل کیسے کہتے ہیں؟ روح کا ہمیں علم ہی نہیں, روح کی طرف ہمیں توجہ ہی نہیں. کہتے ہیں سمجھتے نہیں. میں اکثر سنتا ہوں اور عارف کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں اور ہر ایک پڑھتا ہے. فرمایا حضرت سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ نے بالکل سچ فرمایا. آپ فرماتے ہیں مرشد دا دیدار و باہو
مینو لاکھ کروڑاں حجاں ہوں. میں نے کئی علماء سے، پڑھنے والوں سے، نعت خوانوں سے، سمجھدار لوگوں سے پوچھا، خدا لگتی کہیے آپ نے پڑھا، لوگوں پہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. آپ کا کیا یہ عقیدہ بھی ہے؟ کیا آپ کا واقعی یہ عقیدہ ہے کہ مرشدہ دیدار و باہو مینو لاکھ کروڑاں حجاں ہوں، الف تن میرا چشمہ ہووے، میں